تم خود تو یہ بات کہتے ہو خدا کے نبی مکہ میں تھے، مکہ سے طائف میں پہنچے ہیں، خدا کے نبی مکہ میں تھے، مکہ سے مدینہ میں پہنچے ہیں، خدا کے نبی مدینہ میں تھے، مدینہ سے تبوک میں پہنچے ہیں، نبی مکہ سے عرش پہ پہنچے ہیں۔ تو پھر مجھے بتا، جو پیغمبر ہر جگہ پہ آتا اور جاتا ہے وہ پیغمبر ہر جگہ پہ ہو تو نہیں سکتا۔ بات بڑی واضح ہے، جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور بولنا وہ آتا اور جاتا نہیں ہے۔ کوئی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وہ یوتھ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ میں نے گزشتہ توسا میں اسی آیت مبارکہ کے انہی الفاظ کو پڑھا تھا۔ مولانا قاسمی صاحب زید مجدہ وہاں موجود تھے۔ میں کہوں گا کہ رات کو میں نے پہلی قسط بیان کی ہے، دوسری قسط اب صحیح، اور اگلے شعر میں انشاءاللہ اسی آیت کی تیسری قسط بیان کر لیں گے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 3 لفظ تلاوت کیے ہیں، ان میں سے میں نے آپ کی خدمت میں صرف لفظ رسول پہ بات کرنی ہے۔ اگر رسول کا معنی اور مفہوم میں سمجھانے میں کامیاب ہوا اور رسول کا معنی اور مفہوم آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کے نظریات بھی سمجھ آئیں گے، اہل سنت والجماعت کے مسائل بھی سمجھ آئیں گے۔ حق جل مجدہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ مجھے اور آپ سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے مجمع میں مختلف اذہان کے سامعین موجود ہیں۔ میں ایک بات کی وضاحت ضروری شروع میں کر دینا سمجھتا ہوں۔ ممکن ہے آپ حضرات کے ذہن میں ہو کہ شاید مولانا بعض شخصیات پر کیچڑ اٹھا لیں گے، فلاں عالم نے بیان کیا تو اس کا جواب دیں گے۔ ہمارا تعلق دیوبند مسلک اور دیوبند طرز کے ساتھ ہے۔ ہم شخصیات کے خلاف نہ بکتے ہیں نہ شخصیات کو بکنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم نہ کسی مسلک کے علماء پر کیچڑ اچھالتے ہیں نہ کسی کو کیچڑ اچھالنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں ہر مسلک کے عالم سے دست کا گزارش کروں گا، تمہارا نظریہ، تمہارا مسلک، تمہارا مشن موجود ہے، اس میں تم دلائل دو، عوام دلائل سنیں۔ میں اپنے مسلک پہ دلائل دوں، میری عوام میرے دلائل سنیں، لوگ تمہارے دلائل قبول فرمائیں، تمہیں مان لیں،
ہمارے دلائل قبول فرمائے، ہمیں مان لیں۔ اللہ کے لیے اکابر کی پگڑیاں نہ اچھالا کرو، تم میرے اکابر کو بھونکو گے، میں تمہارے اکابر کو گالیاں تو نہیں دوں گا، لیکن اپنے اکابر کا دفاع ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں احمد رضا خان کو گالیاں نہیں دیتا، لیکن حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا دفاع کروں گا۔ اور میں آج تمہیں کھلی اجازت دیتا ہوں، اگر تم میں سے کسی کو حضرت تھانوی پہ، مولانا ننوتوی پہ، مولانا مدنی پہ لگے تو وہ بزرگ نہیں جو زندہ ہیں، مولانا فضل الرحمان پہ آپ کو کسی پر گلا ہے، چیک دینا آپ کا کام ہے، صفائی دینی ہمارا کام ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ گھوڑا اور یہ میدان تو دور جانے کی بات نہیں ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حباب کہا کرتے ہیں کہ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع، میرا باپ وہ تھا، میرا باپ وہ تھا، میرے اکابر بہت بڑے تھے، ان جیسے ہیں تو لا کر دکھاؤ۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ذوق اس سے ایک قدم آگے ہے۔ ایک شاعر نے یوں کہا تھا، لیس الفتیٰ من یقول کانا بھی الفتیٰ من یقول ہا انا ذا۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میرا باپ پہلوان تھا، پہلوان وہ ہوتا جو کہتے ہیں مجھ سے کشتی کرو، جو کہتے ہیں مجھ سے کشتی کرو۔ میں کہتا ہوں میں ننوتوی کی بات نہیں کرتا، ہم سے بات کرو، مدنی کی بات نہیں کرتے، ہم سے بات کرو۔ تم سے ہم نہیں سنبھالے جاتے، تم ننوتوی پر کیا بات کرو گے؟ خدا کے لیے عقل سے کام لو، اللہ کے لیے عقل سے کام لو۔ اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ میں کسی کے اکابر کو بات نہیں کرتا، لیکن اپنے اکابر کا دفاع کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے اکابر سے علم لیا ہے، کوئی بیٹا دوسرے کے باپ کو گالی نہ دے، لیکن اپنے باپ کا حلالی ہو، دفاع تو کرتا ہے نا۔ ہم کسی اور کو گالی نہیں دیتے، لیکن اپنے اکابر کا دفاع کریں گے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کسی مسلک کا سامنے موجود ہو، اپنے علماء کو لگام دو، ان نے کہو بھائی دائرہ دین پناہ کا ماحول خراب نہ کرو، عقیدہ بیان کرو، بزرگوں گالیاں مت دو۔ عقیدہ بیان کرنے سے فرق نہیں پڑتا، کسی کی شخصیت کو گالیاں دو گے تو پھر اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، پھر نقض امن عامہ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے بیان بھی سنو اور مخالف فرقے کے بیان بھی سنو، اور جس کے بیان میں تنقید کا پہلو ہو آپ اس پہ پابندی لگا دو، ہمیں اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن دونوں کے بیان سن کے فیصلہ کرو۔ خیر اللہ میں بات سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آیت پڑھی ہے محمد الرسول اللہ، جس کا ترجمہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے ذرا اس آیت کے ترجمے پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر ہر جگہ پہ نہیں، اللہ کا پیغمبر مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ جی اللہ عرش پہ ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود نہیں، اور ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے اللہ بھی ہر جگہ پر ہے، اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پر ہے۔ لیکن دیوبند کا عقیدہ یہ ہے خدا کی ذات ہر جگہ پر ہے اور خدا کا پیغمبر مدینہ منورہ میں ہے۔ جس نے یہ کہا خدا عرش پر ہے، خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے، وہ دلیل قرآن سے یوں دیتا ہے کہ دیکھو قرآن میں معراج کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو جب معراج پہ بلایا ہے اور نبی سے گفتگو کی ہے تو خدا نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے محمد کو عرش پہ بلایا ہے۔ اگر خدا عرش پہ نہیں تھا تو نبی کو عرش پہ کیوں بلایا ہے؟ خدا کا عرش پہ بلا کر پیغمبر سے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیا جائے تو کل کوئی بندہ یہ کہے گا خدا کوہ طور پہ رہتا ہے، ہم کہیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا جب خدا نے موسیٰ سے بات کرنی تھی حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا ہے، اگر خدا کوہ طور پہ نہیں تھا تو موسیٰ کو طور پہ کیوں بلایا ہے؟ ایک تیسرا بندہ کہے گا کہ نہیں بھائی دائرہ دین پناہ کی جامع مسجد میں خدا رہتا ہے، ہم کہیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جب خدا سے بات کرنی ہو تو بندہ نماز پڑھتا ہے، اور جب نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں آتا ہے، جب خدا مسجد میں نہیں تھا تو نے مسجد میں آ کر بات کس سے کی ہے؟ تیری دلیل تو ٹوٹ جائے گی۔ لیکن دیوبند کی دلیل نہیں ٹوٹتی، ان کا عقیدہ یہ خدا کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ دیوبند کا نظریہ ہے خدا کی ذات ہر جگہ پر ہے، اور تیری دلیل یہ تھی کہ جب خدا ہر جگہ پر ہے تو نبی کو عرش پہ کیوں بلایا ہے؟ میں کہوں گا خدا ہر جگہ پر ہے، لیکن جب کسی بندے سے گفتگو کرنی ہو خدا بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، ہے تو ہر جگہ پہ۔ اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے انتخاب دائرہ دین پناہ کی مسجد کا ہوتا ہے، اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے تو گفتگو کے لیے طور سینا کا انتخاب ہوتا ہے، اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے تو گفتگو کے لیے عرش معلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔
میں کہتا ہوں یہ نہ کہنا، نہ نعرہ نہیں، یہ نہ کہو خدا عرش پہ رہتا ہے، مجھے آپ کے نعرے کی حاجت نہیں ہے، میرا مزاج نہیں ہے، نہ میں سبحان اللہ کہلواتا ہوں نہ ماشاء اللہ کہلواتا ہوں۔ جب میں نے دلیل دینی ہے تو نے اچھل کے سبحان اللہ خود کہنا ہے، اگر تیرے دل کو دلیل نہ لگے میں زور سے کہوں سبحان اللہ کہہ، اس سبحان اللہ کہنے پر تو شاید اجر بھی نہ ملے، اجر تو تب ملے کہ بندہ اخلاص سے خود کہے نا، کہلوانا کون سا ہے۔ توجہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو کہتے ہیں جی خدا عرش پہ ہے، دلیل کیا تھی؟ خدا نے عرش پہ حضور کو کیوں بلایا ہے؟ بتا، دلیل ٹوٹ گئی ہے نا۔ میں نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے خدا کے عرش پہ ہونے کی، ہمارا عقیدہ خدا ہر جگہ پر ہے، یہ میرا عنوان نہیں، میں تو مد اشارے دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو میں گفتگو سپیکر پہ کر رہا ہوں، آواز پیچھے ہر بندے کو آتی ہے، توجہ رکھے، میں گفتگو کر رہا ہوں میری آواز پیچھے تک آتی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ مولانا عبد المجید صاحب کو اسٹیج پہ بلاؤ، بھائی فلاں مولانا کو اسٹیج پہ لاؤ، حاجی صاحب کو اسٹیج پہ لاؤ۔ ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب عجیب بات ہے، آواز پیچھے آ رہی تھی، آپ نے اسٹیج پہ کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا آواز تو ہر جگہ پہ جاتی ہے، لیکن سننے کے لیے اس جگہ پہ لاتے ہیں جو اس کا مقام ہوتا ہے۔ خدا تو ہر جگہ پر ہے، لیکن گفتگو کرنے کے لیے خدا بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، تو دیوبند کا نظریہ موجود ہے، خدا ہر جگہ پہ ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا او جی خدا ہر جگہ پر ہے، میں نے کہا جی ہر جگہ پہ ہے، کہتا ہے جی مولانا پکے رہنا، میں نے کہا دیوبند والے تو بات سے بدلتے نہیں ہے، ہم تو پکے رہتے ہیں۔ کہتا ہے اچھا پھر یہ بتاؤ الیاذ باللہ کیا خدا لیٹرین اور بیت الخلاء میں بھی ہے؟ اب بتاؤ اگر آپ کہو گے الیاذ باللہ بیت الخلاء میں نہیں ہے تو وہ کہے گا تم تو کہتے ہر جگہ پر ہے، تو پھر ہر جگہ پر تو نہ ہوا۔ اگر تم نے کہہ دیا الیاذ باللہ بیت الخلاء میں ہے تو بندہ کہے گا کہ دیوبند والے گستاخ خدا ہیں، دیکھو خدا کے بارے میں کہتے ہیں خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ میں نے رات بھی کہا تھا ہر جگہ پہ ایک اصول دیتا ہوں کہ جب تم سے کوئی سوال کرے ہمیشہ سوال کا جواب نہ دیا کرو، کبھی سوال پہ سوال کر دیا کرو، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں خدا ہر جگہ پر ہے، میں نے کہا جی ہاں، کہتے ہیں خدا بیت الخلاء میں بھی ہے، الیاذ باللہ۔ میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو بتا کچھ قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے جی الحمدللہ میں تو قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ ہوا کہ تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ کہتا ہے جی نہیں میرے سینے میں تو موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا تو مجھے یہ بتا کیا تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ کہتا ہے جی ہاں میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ میں نے کہا اس کا معنی تو پکا غیر مقلد ہے۔ کہتا ہے جی کیوں؟ میں نے کہا جتنا بڑا بے وقوف ہو اتنا بڑا غیر مقلد ہوتا ہے۔ میں ایک لوگوں سے بات کہتا ہوں، کبھی ہمارے احباب کہتے ہیں وہ جی غیر مقلد سر پہ ٹوپی نہیں پہنتا، میں نے کہا اس کو ٹوپی پہننی بھی نہیں چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جی وجہ، میں نے کہا جس بندے کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے اس کو پیسہ سنبھالنے کے لیے بٹوا بھی چاہیے، جس کی جیب میں پیسہ نہیں سنبھالنے کے لیے بٹوا بھی نہیں چاہیے، جس کے سر میں مخ اور دماغ اور عقل ہوگا اس کی حفاظت کے لیے ٹوپی اور پگڑی بھی چاہیے، تو جس کے سر میں عقل ہی نہیں اس کو ٹوپی اور پگڑی بھی نہیں چاہیے۔ تم کہتے ہو ٹوپی نہیں پہنتا، میں کہتا ہوں دعا کرو خدا عقل دے دے، عقل ہوگا تو ٹوپی پہن لے گا، جب عقل موجود نہیں تو سنبھالنے کے لیے ٹوپی کی ضرورت بھی نہیں۔ مجھے کہتے ہیں سینے میں قرآن موجود تو نہیں ہے، میں نے کہا اچھا محفوظ ہے؟ مجھے کہتا ہے جی بالکل محفوظ ہے۔ میں نے کہا تو پکا غیر مقلد ہے۔ مجھے کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا دنیا میں اتنا بڑا بے وقوف کون ہوگا تو کہتا ہے جی میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہے، میرے جیب میں پیسہ موجود تو نہیں ہے لیکن محفوظ ہے۔ بھائی موجود نہیں تو محفوظ کیسے ہے؟ موجود ہوگا تو محفوظ ہوگا۔ کہتا ہے جی مجھے بات سمجھ آ گئی، میرے سینے میں قرآن موجود ہے۔ میں نے کہا اچھا دوسری بات بتا، قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے؟ مجھے کہتے ہیں بالکل حرام اور ناجائز ہے، قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز نہیں۔ میں نے کہا مجھے تیسری بات بتا کہ جب تو بیت الخلاء میں جاتا ہے تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر قرآن بیت الخلاء میں لے جانا جائز ہے ناجائز ہے؟ تیرے سینے میں قرآن بھی ہے تو پھر تو بیت الخلاء میں جاتا ہے قرآن کہاں رکھتا ہے؟ مجھے کہنے لگا کہ میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن وجود اور جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا خدا بھی ہر جگہ ہے مگر وجود اور جسم سے پاک ہے۔ خدا بھی ہر جگہ پر ہے، وجود اور جسم سے پاک ہے۔ اگر یہ جسم والا قرآن ہونا مصحف تو پھر لے کر جانا ناجائز ہے، اگر سینے والا ہو تو لے جانا ناجائز نہیں ہے۔ خدا تو جسم سے پاک ہے۔ اور ایک دوسرا کہنے لگا وہ جی تم خدا کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں نبی بھی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری دلیل بھی قرآن ہے۔ میں نے کہا چل تو بھی قرآن سے دلیل دے دے۔ کہتے جی قرآن کریم میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خدا
خدا نے اعلان فرمایا میں نے پیغمبر تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہوا اللہ نے نبی کو رحمت بنایا، اور رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، دلیل سمجھ آئی؟ کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے نبی ہر جگہ پہ، دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نبی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی، دلیل سمجھ آئی؟ کہتا ہے نبی رحمت، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ کہتا ہے قرآن کہتا ہے نبی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا چلو اگر تو نے آیت پڑھی ہے تو پھر میں کہہ دوں گا سورج بھی حاضر اور ناظر ہے، سورج بھی ہر جگہ پہ ہے۔ کہتے ہیں تمہاری دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا تیری طرح قرآن کی آیت دلیل ہے۔ کہتے جی قرآن میں ہے۔ میں نے کہا جیسے تو نے معنی بیان کیا ایسے معنی بیان کروں گا تو قرآن بھی سورج بھی ہر جگہ۔ کہتے ہیں دلیل کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، ارے خدا کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے سورج کو روشنی بنایا ہے، روشنی ہر جگہ پہ تو سورج بھی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا پھر تو سورج کو بھی ہر جگہ پہ مان لے۔ قرآن نے کہا نبی رحمت ہے، تو نے کہا رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ تو سورج ہر جگہ پہ۔ مجھے کہتے ہیں جی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ سورج تو آسمان پر ہے، سورج کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا پھر اس آیت کا معنی بھی یہ ہے میرا نبی تو روزہ میں ہے، نبی کی رحمت ہر جگہ پہ ہے۔ جس طرح سورج آسمان پر ہے، سورج کی روشنی ہر جگہ پہ، ہمارا پیغمبر مدینہ میں، پیغمبر کی رحمت ہر جگہ پہ۔ ارے ظالم دیوبند کا عقیدہ تو کیوں نہیں سمجھتا؟ دیوبند کا نظریہ ہے خدا کی قسم سورج کو روشنی ملی ہے میرے پیغمبر کے نالین اور جوتوں مبارک کی صدقے میں ملی ہے، سورج کو روشنی نہ ملتی۔ اگر خدا نے پیغمبر کو وجود نہ دینا ہوتا، یہ تو نبی کے وجود کے صدقے سورج کو روشنی ملتی ہے، تو وہ سورج آسمان پہ رہتے ہوئے دنیا میں روشنی پہنچا سکتا ہے۔ سورج اپنی روشنی پہنچانے میں ہر جگہ جانے کا محتاج نہیں ہے، تو میرا پیغمبر اپنے فیضات کو پہنچانے میں ہر جگہ جانے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ سورج آسمان پہ رہتا ہے، روشنی ہر جگہ پہ پہنچتی ہے۔ میرا پیغمبر مدینہ میں رہتے ہیں اور میرے پیغمبر کا فیض ہر جگہ پہ پہنچتا ہے۔ تو دیوبند کا نظریہ کتنا واضح ہے۔ میں کہتا ہوں بات تو بڑی آسان ہے، توجہ رکھنا۔ تم خود تو یہ بات کہتے ہو خدا کے نبی مکہ میں تھے، مکہ سے طائف میں پہنچے ہیں، خدا کے نبی مکہ میں تھے، مکہ سے مدینہ میں پہنچے ہیں، خدا کے نبی مدینہ میں تھے، مدینہ سے تبوک میں پہنچے ہیں، نبی مکہ سے عرش پہ پہنچے ہیں۔ تو پھر مجھے بتا جو پیغمبر ہر جگہ پہ آتا اور جاتا ہے وہ پیغمبر ہر جگہ پہ ہو تو نہیں سکتا۔ بات بڑی واضح ہے، جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور بولنا وہ آتا اور جاتا نہیں ہے۔ کوئی دلیل تو بھی یاد کر لینا، تم یہ نہ کہنا عربی تھی ہم یاد نہیں کر سکے۔ یہ تو اردو میں آسان سی دلیل ہے، جو ہر جگہ پہ جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے۔ توجہ، میں بات یہ سنا رہا تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دلیل کے طور پہ کہتا ہے اور جی نبی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے دلیل وہ کلمہ جو تم پڑھتے ہو۔ میں نے کہا کیا کلمہ؟ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا بہت اچھا، کہتا ہے کلمے کا ترجمہ کرو۔ میں نے کہا بھی ترجمہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہتا ہے یہی ترجمہ کیا نا رسول ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہے جب ہیں کہاں تو ادھر ہوئے نا، اس کا معنی حضور یہاں بھی ہے۔ میں نے کہا تو نے کلمہ تو ٹھیک پڑھا ہے، ترجمہ بھی ٹھیک کیا ہے، تو نے مطلب غلط بیان کیا ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اچھا میں تجھ سے پوچھتا ہوں کعبہ کہاں پر ہے؟ کہتا جی کعبہ تو مکہ مکرمہ میں ہے۔ میں نے کہا اچھا تو بتا کعبہ تیرا قبلہ ہے؟ کہتا جی بالکل ہے۔ تو میں نے کہا زبان سے گیا، کہتا جی کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ تو میں نے کہا کعبہ ادھر ہے؟ مجھے کہتا ہے جی نہیں کعبہ تو ادھر ہے۔ میں نے کہا تو خود کہتا ہے کعبہ قبلہ ہے، تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ کہتا جی کعبہ تو ادھر ہے مگر قبلہ یہاں سے ہے۔ میں نے کہا محمد تو ادھر ہے، رسول یہاں سے ہے۔ جس طرح کعبہ ادھر ہے لیکن یہاں سے بھی قبلہ وہی ہے، حضور وہاں پر ہے، رسول یہاں سے بھی وہی ہے۔ میں نے کہا یار بات ایسی کرو جو ہمیں بھی سمجھ آئے۔ تو میں نے آیت کا ترجمہ کیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے بولنا محمد اللہ کے، اچھا محمد خدا کے پیغمبر ہیں۔ کیا ترجمہ؟ حضرت محمد خدا کے، بول محمد خدا کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے ترجمہ تم سے کیوں کروایا ہے؟ حضور خدا کے پیغمبر ہیں۔ تجھے ایک بات سمجھانی ہے، مجھے نہیں پتا آج تیرے شہر میں فتنی نہ ہو، اس فتنی نے کل فتنہ بننا ہے، لیکن فتنی ہوگی سب دبا دو گے، کبھی فتنہ نہیں بنے گا۔ ہمارے سرگودا میں فتنی موجود ہے جس کا نام جماعت المسلمین ہے اور ہے جماعت المکفرین، ہے تو نام تو جماعت المسلمین ہے اور کام کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ میں کہتا ہوں
عجیب بات ہے، جب تم 4 ہی مسلمان ہو، پوری دنیا کے لوگ کافر ہیں، تو میرے نبی نے جو اعلان فرمایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں کی صفیں 120 ہوں گی، ان میں 40 صفیں پہلی امتوں کی ہوگی اور 80 صفیں میری امت کی ہوگی۔ اگر تم ہی کو مسلمان مانے تو آدھی صف بھی نہیں بنتی، تو 80 صفیں کہاں سے مسلمانوں کی آئیں گی؟ کوئی عقل سے کام تو لو نا۔ خیر، وہ میں ایک بات کہہ رہا تھا، یہ جماعت المسلمین والے کہتے ہیں اور بھئی اللہ تو کہنا لیکن خدا نہ کہنا۔ میں نے کہا خدا کیوں نہ کہیں؟ کہتے ہیں اس لیے نہ کہو، اگر خدا کہو گے تو خدا کے معنی میں شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں خدا کی جمع خدا بند ہے، تو خدا تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی جمع تو ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ ایک ہے، 2 اور 3 اللہ نہیں ہے، تو لفظ ایسا لو جس کی جمع نہ ہو، لہذا خدا نہ کہنا۔ خدا کی جمع خدا بند آتی ہے، اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا پھر کوئی بندہ تمہیں کہے گا اسے رحیم بھی نہ کہنا، اس کی جمع قرآن میں رحماء آتی ہے۔ خدا کو رب بھی نہ کہنا، اس کی جمع قرآن میں ارباب آتی ہے۔ اس کو اللہ بھی نہ کہنا، اس کی جمع قرآن میں الہۃ آتی ہے۔ پھر تو اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں اصل دلیل اور ہے۔ میں نے کہا اصل دلیل کون سی ہے؟ کہتے ہیں اصل دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث، یہ دین تو مکہ مدینہ سے آیا۔ میں نے کہا بالکل وہاں سے آیا۔ کہتے ہیں عربی زبان میں دین ہے۔ میں نے کہا جی عربی زبان میں ہے۔ کہتے ہیں عربی زبان میں خدا نہیں اللہ کہتے ہیں، اس لیے خدا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا تو بتا سال میں روزے کتنے فرض ہیں؟ مجھے کہتا ہے 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا کہ پورے دن میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہتا ہے جی 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا جملہ اپنی زبان سے کہہ دے۔ کہتا ہے جی سال بھر میں 1 ماہ کے روزے فرض ہیں اور دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دین تو عربی میں آیا، تو نے روزہ کیوں کہا؟ تجھے صوم کہنا چاہیے۔ تو نے نماز کیوں کہا؟ تجھے تو صلاۃ کہنا چاہیے۔ مجھے کہتا ہے جب عربی میں کہیں گے تو صوم و صلاۃ کہیں گے، اور جب اردو میں بولیں گے تو نماز و روزہ کہیں گے۔ میں نے کہا جب عربی بولیں گے تو پھر اللہ رسول کہیں گے، اور جب اردو بولیں گے خدا پیغمبر کہیں گے۔ میں نے کہا یار جو دلیل تیری ہے وہی دلیل ہماری ہے نا، کوئی ایسی دلیل پیش کرو جو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو ترجمہ کیا تھا؟ محمد خدا کے، بولو نا، محمد خدا کے پیغمبر۔ میں نے اس پہ تمہیں عقیدہ سمجھانا ہے۔ میں نے کہا محمد خدا کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خدا کے پیغمبر ہیں۔ ذرا توجہ رکھنا، اللہ کے نبی خدا کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کے ذمہ کام کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر خدا کے پیغمبر ہیں، خالق سے پیغام کو لے لیتے ہیں، مخلوق کو پیغام دے دیتے ہیں۔ اور دنیا میں پیغام 2 طرح سے چلتا ہے، میرے ضلع سرگودا میں بھی یوں چلتا ہے، تیرے شہر دائرہ دین پناہ میں بھی یوں ہی چلتا ہے۔ دنیا میں پیغام کی 2 صورتیں ہیں۔ پیغام کی ایک صورت کیا ہے؟ اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھ دیا، اور کبھی جلسہ رکھتے ہیں اشتہار نہیں چھپواتے، جیسے ہماری تبلیغی جماعت کا شب جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے، رائبن کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت تو ہماری جماعت ہے، لیکن اس جماعت کا کوئی اشتہار تو نہیں چھپتا، بغیر اشتہار چھپے جلسہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے جلسہ رکھا اور اشتہار چھپوا دیا، ہاں میری جماعت پہ اعتراض تیرے ذمے ہے اور جواب تو میرے ذمے ہے بحمد اللہ تعالی۔ تو نے فضائل اعمال پہ اعتراض کیا ہے، میں نے دندان شکن جواب دیے ہیں، اور میں کہتا ہوں دائرہ دین پناہ کے لوگوں تمہیں اس بات پہ مبارکباد ہونی چاہیے کہ اس وقت ہمارا فضائل اعمال کا ترجمہ عربی زبان میں چھپ کے سعودی حکومت کی وزارت اعلام کی اجازت سے سعودی عرب میں تقسیم ہو رہا ہے۔ میں رمضان میں گیا، میں عربی والا نسخہ بھی لایا ہوں اور اس کی سعودی حکومت کی وزارت اعلام کی اجازت بھی لایا ہوں، اور فضائل اعمال کی حدیث پہ جو غیر مکلف اعتراض کرتا تھا، اس فضائل اعمال کی حدیث کا پورا سنو کے اعتراضات کے سارے جواب تحقیق المقال فی تخریج احادیث فضائل الاعمال کے نام پہ مولانا لطیف الرحمان اعظمی نے دے دیے ہیں، جو مکہ مکرمہ مکتبہ امدادیہ سے چھپ چکے ہیں۔ خیر میں کہہ یہ رہا تھا، کبھی جلسہ اشتہار کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی جلسہ بغیر اشتہار کے ہوتا ہے۔ اگر اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا تو پھر مراد بھی تیری ہے، الفاظ بھی تیرے ہیں۔ اگر جگہ اشتہار جلسہ رکھا بغیر اشتہار چھپوائے کے، آپ نے ائمہ مساجد کو جمع کیا، آپ نے تاجر و دکانداروں کو جمع کیا، اسکول ٹیچروں کو جمع کیا، اور کہا جی فلاں تاریخ کو جلسہ ہوگا، جیسے آپ کے ہاں مولانا قاسمی رات فرما رہے تھے ہمارا ربیع الاول کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، چلو آپ اعلان کریں گے اور جی ہمارا 11، 9 یا 12 کو ربیع الاول کا سالانہ جلسہ ہے، ہر بندہ اعلان کر دے، جلسہ طے ہو گیا، لیکن اشتہار نہیں چھپا۔ ایک بندہ کہتا ہے اور جی ہمارے دائرہ دین پناہ میں سیرت النبی کا جلسہ ہوگا اور فلاں مولانا صاحب تشریف لائیں گے، تم بھی آنا۔ ایک بندہ کہتا ہے اور جی حضور کے معراج کا جلسہ ہوگا اور تم بھی آنا۔ کوئی کہتا ہے جی دین ایمان بیان کیا جائے گا، ہمارے حضرت تشریف لائیں گے، تم بھی آنا۔ مراد سب کی یہ کہ جلسہ ہوگا، الفاظ اپنے اپنے ہیں۔ اگر اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا مراد بھی تیری ہے، الفاظ بھی تیرے ہیں۔ بغیر اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا مراد آپ کی
ہے اور الفاظ اعلان کرنے والے کے ہیں. نہ سمجھ آئے میں اس سے آسان مثال دیتا ہوں. آپ شادی اور خوشی کے موقع پہ دوست احباب کو جمع کرتے ہیں, کبھی شادی کارڈ چھپوا کے کرتے ہیں, کبھی بغیر شادی کارڈ چھپوائے بندے کو بلا کے جمع کرتے ہیں. ہمارے سرگودے کی زبان میں نائی کو بھیجتے ہیں اور نائی کے ذریعے سرگودے کی زبان میں پیغام دیتے ہیں. دروازے پہ نائی دستک دیتا ہے, ماں پوچھتی ہے بیٹا کون آیا؟ کیا تیری چاچا اللہ بخش نائی آیا. ماں پوچھتی ہے کیوں آیا؟ کو جی چاچے غلام رسول دی کڑی دا وے آئے وہ دی گانڈ لے کے آیا. ہمارے یہاں تو الفاظ یہ چلتے ہیں. اب بتاؤ اگر تم نے کارڈ چھپوا کے جلسہ کیا مراد آپ کی, الفاظ بھی آپ کے ہیں, اور اگر تم نے نائی بھیج کے بلایا تو الفاظ اس کے اپنے ہیں, لیکن مراد تو تمہاری ہے کہ فلاں تاریخ کو نکاح ہوگا. اب توجہ رکھنا, پیغام کی صورتیں دنیا میں یوں چلتی ہیں. کبھی مراد بھی پیغام دینے والے کی ہوتی ہے, الفاظ بھی پیغام دینے والے کے ہوتے ہیں, اور کبھی پیغام یوں چلتا ہے مراد پیغام دینے والے کی ہے, الفاظ پیغام لے جانے والے کے ہیں. میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح خدا پیغمبر کے ذریعے پیغام دیتا ہے, اور پیغام کی دو صورتیں ہیں. کبھی مراد خدا ہوتی ہے, الفاظ خدا ہوتے ہیں. کبھی مراد خدا ہوتی ہے, الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں. کبھی خدا مراد بھی دیتا ہے, مصطفیٰ کو الفاظ بھی دیتا ہے. کبھی خدا پیغام تو دے دیتا ہے, مراد دے دی ہے, الفاظ میں مصطفیٰ کو اختیار دیتا ہے. دائرہ دین پناہ کے دوستو, میرے ان دو لفظوں پہ توجہ کرنا. میں کبھی تمہید میں 15 منٹ لگا دیتا ہوں, لیکن بات 1 منٹ کی ہوتی ہے, اور میں کہتا ہوں اس پر بھی میرے پاس دلیل پیغمبر کی سنت موجود ہے. میرے نبی نے جو پہلا خطبہ دیا ہے حضور نے تمہید لمبی باندھی ہے اور تقریر تھوڑی کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ والو لبثت فیکم عمرہ, میں تمہارے اندر عمر کا اتنا عرصہ ٹھہرا. لبثت فیکم عمرہ هل وجدتمونی صادقا کاذبا, تم نے مجھے کیسا پایا؟ مکہ والوں نے کہا جربناک غیر مرہ, ہم نے کئی بار آزما کے دیکھا. ما وجدنا فیک الا صدقا, اے ہم محمد ہم نے تیرے اندر سچ ہی سچ پایا ہے. اللہ کے پیغمبر نے اتنی لمبی تمہید کے بعد چھوٹی سی تقریر فرمائی ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کبھی تمہید لمبی ہوتی ہے, تقریر تھوڑی ہوتی ہے, اور یہ بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے. میں اس تمہید کے بعد کہتا ہوں میرے 2 جملوں پہ توجہ رکھنا. پیغام میرے نبی لاتے ہیں, خدا کے پیغمبر جو ہیں, لیکن پیغام کبھی یوں لائیں گے مراد خدا ہوگی اور الفاظ خدا ہوں گے. کبھی پیغام یوں لائیں گے مراد خدا ہوگی, الفاظ مصطفیٰ ہوں گے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیوبند کا نظریہ ہے کہ جس پیغام میں مراد خدا ہو, الفاظ خدا ہو, اس پیغام کا نام قرآن ہے, اور جس مراد خدا ہو اور الفاظ مصطفیٰ ہو اس پیغام کا نام حدیث ہے. قرآن اور حدیث کا معنی سمجھ گئے؟ بولیے نا سمجھ گئے؟ جو کہتے ہیں سمجھ کے ہاتھ کھڑے کرو, مجھے پتا چلا نا بات سمجھ آ رہی, پھر میں آگے چلوں. توجہ رکھنا, پیغام کی کتنی صورتیں ہو گئی؟ بولو نا کتنی ہو گئی؟ 2. نمبر 1 مراد خدا الفاظ خدا, پیغام کا نام قرآن ہے. نمبر 2 مراد خدا الفاظ مصطفیٰ, پیغام کا نام حدیث ہے. دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں اور دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں. قرآن کا ماننا بھی ایمان ہے, حدیث کا ماننا بھی ایمان ہے. اگر قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے, حدیث نہ مانے تب بھی, بولو بولو, قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان, حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان. میں نے کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا, فیصلہ تم نے کرنا ہے. اگر کل کو پرچہ کٹے تم سب پہ کٹے, کیونکہ میں اکیلا تو فتویٰ نہیں دے, تم سب دے رہے ہو نا. ہم کہتے ہیں قرآن کا نام ایمان ہے, حدیث کا نام, بولو نا, حدیث کا نام ایمان ہے. تم بچے کے نام سے ڈر گئے, ہم جو بند والے نہیں ڈرتے انشاءاللہ سننا انشاءاللہ. یہ تو میں نے ویسے تمہیں لطافت کے لیے کہہ دیا, ہم نے کبھی عوام کو گھسٹنے نہیں دیا. ہم قربانی دے لیتے ہیں, عوام کو بچا لیتے ہیں. وہ تمہیں پٹوا لیتا ہے, خود نہیں پیٹتا. ہم یوں نہیں کرتے, نہیں سمجھے, ہم یوں نہیں کرتے. میں ساتھیوں سے آج کہہ رہا تھا, یہ عجیب بات ہے, اللہ سمجھ عطا فرمائے. ایک ذاکر کو دیکھو, وہ قوم سے ماتم کروائے گا, خود نہیں کرے گا. دوسرے مولوی کو دیکھو, وہ تم سے 11ویں کی دیکھ پکوائے گا, خود نہیں پکائے گا. تیسرے مختلف 3 دیتے تو ایک کہے گا. میں نے کہا حلال سمجھتا ہے, کبھی خود بھی حلال کے عمل کر لیا کرنا. تو دیوبند والے یوں نہیں کرتے, جیسا عمل خود کرتے ہیں ویسے مقتدی کو کہتے ہیں. ہمارے قول و عمل میں تضاد نہیں ہوتا. توجہ, میں کہہ رہا تھا قرآن بھی ایمان ہے, حدیث بھی. قرآن نہ مانے تب بے ایمان, حدیث نہ مانے تب بے ایمان. اب ذرا مثالیں سمجھو. نمبر 1, آدم علیہ السلام جنت میں تھے. توجہ رکھنا, آدم علیہ السلام جنت میں تھے. خدا نے آدم کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام جنت میں تھے, اور آدم علیہ السلام سے خدا نے فرمایا کہ آدم اور حوا تم دونوں کوئی جنت میں جہاں چاہو گھوم لو, جو چاہو کھا لیا کرو. ولا تقربا الشجرۃ, اس درخت کے قریب کبھی نہ
جانا، اس خاص درخت کو تم نے نہیں کھانا، لیکن وہ دونوں بھول گئے اور درخت کو کھا لیا ہے۔ میرے خدا نے ڈانٹ پلا دی، اے آدم تو نبی تھا، ہم نے منع کیا تو پھر بھی بھول گیا، لیکن خیر بھول کر جو کھا لیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی ہے، یہ میرا عنوان نہیں، میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام جو بھول گئے تھے، توجہ، بھول جانے کو گناہ نہیں کہتے، میں ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام معصوم ہے، نبی کبھی گناہ نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں جب گناہ نہیں کرتا، آدم علیہ السلام نے تو گناہ کیا ہے، میں نے کہا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ قرآن کہتے ہیں نسی آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اور بھول کر کام کرنے کو گناہ نہیں کہتے۔ ایک بندہ کہتا ہے جب بھول گئے تھے پھر خدا نے ڈانٹا کیوں ہے؟ اگر بھول گئے تھے خدا نے جنت سے نکالا کیوں ہے؟ اگر بھول گئے تھے آدم حوا کو 40 سال الگ کیوں رکھا ہے؟ اگر یہ بھول گئے تھے آدم علیہ السلام کیوں فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین؟ میں نے کہا نہیں بابا، بھول جانے اور بھول جانے میں فرق ہے، توجہ رکھنا۔ تو کہتا ہے جی کیا فرق ہے؟ میں نے کہا روزے والا بھول کے کھا لیتا ہے، مجھے بتا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بولیے نا، روزے دار بھول کے کھا لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا معنی کہ گناہ نہیں ہے۔ اچھا نمبر 2، اگر روزے دار بھول کے پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹتا بھی نہیں، گناہ بھی نہیں۔ لیکن نماز والا اگر بھول جائے اور نماز میں بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو نا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر فرق ہوا نا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ روزے دار بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے دار بھول کر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز والا بھول کر بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا معنی کہ بھول جانے میں فرق ہے۔ تیرا دین پنا کے سنی تیرا ذوق تازہ ہو تو میں جملہ یوں کہوں گا کہ ایک امتی کا بھول جانا ہے، ایک نبی کا بھول جانا ہے۔ نبی کا بھول جانا یوں ہے کہ جیسے امتی کا بھول جانا یوں جیسے روزے دار بولتا ہے، اور نبی کا بھول جانا یوں ہے جیسے نماز والا بولتا ہے۔ تو کہے گا دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، ارے روزے دار کے ذمے ایک کام نہیں تھا، روزے دار کے ذمے کئی کام ہے۔ اس نے روزہ بھی رکھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، بازار بھی جانا ہے، بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے، اس نے کئی کام کرنے تھے۔ اور جس کے ذمے کئی کام ہو اگر وہ ایک کام بھول جائے اس کو کبھی ڈانٹا نہیں جاتا، لیکن پیغمبر کے ذمے ایک کام ہے، میرے نبی تو نے تبلیغ کرنی ہے، جب نبی بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مثال یوں سمجھو، تم نے بیٹے کو بازار بھیجا ہے، 100 روپیہ دے کر بھیجا ہے کہ بیٹا ادرک بھی لاؤ، بیٹا ٹماٹر بھی لاؤ، بیٹا دھنیا بھی لاؤ، ہری مرچ بھی لاؤ، اور بیٹا وہاں سے تھوم بھی لاؤ اور لہسن بھی لاؤ۔ وہ بازار چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، آپ نے دیکھا تو ادرک نہیں تھی، آپ نے کہا تو ادرک نہیں لایا۔ وہ کہتے ہیں ابو جان بھول گیا، ابھی بیٹے کو ڈانٹیں گے نہیں، کیوں بھائی بیٹا چھوٹا ہے، ہم نے 12 چیزیں بتائی تھی، اگر بھول گیا تو کیا ہوا؟ لیکن اگر تم نے بیٹے کو 10 روپے دیے اور دکان پہ بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ 10 روپے کی ادرک لاؤ، وہ دکان پہ گیا تو واپس آ گیا، آپ نے پوچھا ادرک لائے ہو؟ وہ کہتے ہیں ابو جان میں بھول گیا۔ اب تم ڈانٹ دو گے نا، تجھے ایک چیز کی تو وہ بھی بھول گیا۔ اگر چیزیں 12 ذمے ہو اور بندہ ایک بھول جائے تو نہیں ڈانٹ پڑتی، ذمے ایک ہی چیز ہو اگر بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو روزے دار کے ذمے کئی کام تھے، اگر وہ بھول گیا ہے تو ڈانٹ نہیں پڑی۔ نمازی کے ذمے ایک کام ہے، تو نے وضو کیا ہے، تو نے غسل کیا ہے، کپڑے پاک کیے ہیں، تم نے سب کو چھوڑا ہے، اور صرف ایک کام خدا سے باتیں کرنا، تو بھول گیا تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ امتی کے ذمے ایک کام تو نہیں تھا، امتی بھول گیا تو ڈانٹ نہیں پڑی۔ پیغمبر کے ذمے ایک کام تھا، جنت میں جو چاہو گا، بس ایک بات کا خیال رکھنا، اس ایک کو بھی بھول گئے خدا نے ڈانٹ دیا ہے، یہ گناہ پھر بھی نہیں تھا۔ لیکن امتی کی مثال روزے والے کی ہے، نبی کی مثال نماز والے کی ہے۔ میرے پیغمبر اگر بھول گئے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اس کو گناہ نہیں کہتے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اس کا تعلق ایسے شخص سے تھا جو نبی کو معصوم نہیں مانتا، کہتا جی نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بالکل نہیں ہوتا، کہتا ہے قرآن میں تو درج ہے غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، خدا نے نبی کے بارے میں تو کہا ہے کیا پیغمبر جو تجھ سے گناہ ہوا میں نے معاف کر دیا۔ اور میں نے کہا نالائق تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، اگر سمجھتا کبھی اعتراض نہ کرتا۔ کہتا جی کیا مطلب؟ توجہ رکھنا، کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں دلیل بعد میں دوں گا، پہلے تجھے مثال سے بات سمجھاؤں گا، تجھے مثال کے بغیر بات سمجھ نہیں آنی۔ استاد درسگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور پڑھا رہا تھا، مہمان آ گیا، استاد نے بچے سے کہا کہ جاؤ بیٹا ہمارے گھر جاؤ اور وہاں سے 1 پاؤ دودھ گرم کروا کے لے آؤ۔ وہ بیٹا گیا، دودھ گرم کروا کے لا رہا تھا اور یہ شیشے کا گلاس تھا، اس بچے کو ٹھوکر لگی اور گر گیا۔ کہتے ہیں استاد جی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی۔ استاد کہتے ہیں تو نے جان بوجھ کے تھوڑے ہی گرایا
آیا ہے, چلو بیٹا بیٹھ کے پڑھو, غلطی ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں استاد جی مجھے معاف کر دو. استاد کہتے ہیں کس بات پہ معاف کرو, تو نے جان بوجھ کے توڑا ہے, تجھے کیا معاف کرو. وہ پھر کہتے استاد جی مجھے معاف کر دو نا. استاد کہتے ہیں نا بے وقوف کہیں گا, تجھے کیا معاف کرو, تو نے جان کے توڑا ہے. وہاں ایک مہمان بڑا سمجھدار تھا, اس نے کہا قاری صاحب کیا مسئلہ ہے. کہا میں نے اس کو بھیجا آپ کے لیے دودھ لے کر آ, اس سے دودھ گرا مجھ سے معافیا مانگتا ہے, تو اس نے کون سی غلطی کی ہے, کیا معاف کرو. وہ سمجھدار مہمان کہتا ہے کہتا ہے قاری صاحب خیال فرمائے, یہ عام بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے, یہ بڑا حس والا بچہ ہے, بڑا ذہانت والا بچہ ہے, اس سے غلطی تو نہیں ہے, لیکن اس کی خوش طبی کے لیے خوش دلی کے لیے آپ فرما دو نا میں نے معاف کیا. تو استاذ کہتا ہے بیٹا یہ تیرا قصور بنتا تو نہیں ہے, لیکن جسے تو قصور کہتا ہے چل میں نے تجھے معاف کر دیا, تو نبی کا گناہ ہوتا تو نہیں ہے. نبی کہتے ہیں خدا مجھے گناہ کو معاف کر دے. پھر اللہ بھی یوں فرماتا ہے میرا پیغمبر تیرا گناہ بنتا تو نہیں ہے, لیکن جسے تو گناہ کہتا ہے چل میں نے اسے بھی معاف کر دیا, چل میں نے اسے بھی معاف کر دیا. خدا نے یوں کہا اور تو بدبخت سمجھتا ہے نبی سے گناہ ہوتا ہے, نانا پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا. جو کہے پیغمبر سے گناہ ہوتا ہے میں اسے بے ایمان کہتا ہوں, اہل سنت والجماعت نہیں مانتا, اسے گمراہ کہتا ہوں. تجھے کس نے کہا کہ دیوبند والے عاشق پیغمبر نہیں؟ خدا کی قسم دھرتی پہ اگر دیوبند والا عاشق پیغمبر نہیں تو مجھے بتا دنیا میں عاشق پیغمبر کون ہوگا؟ آپ نے سنا ہوگا پیر میر علی شاہ نے فرمایا, ضرب شمشیر صفحہ 50 کا درج ہے, اس نے کہا لوگو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی 1, مولانا اشرف علی تھانوی 2, مولانا قاسم ننوتوی 3, مولانا سہارنپوری 4. انہوں نے کہا یہ لوگ وہ ہیں, اگر یہ مسلمان نہیں تو کائنات میں مسلمان ہی کوئی نہیں. یہ کس نے کہا؟ بولیے کس نے کہا؟ پیر میر علی شاہ نے. انہوں نے فرمایا اگر یہ مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں. میں کہتا ہوں میری بات نہ مانو, پیر میر علی شاہ کی مانو, ہماری بات نہ مانو, بولنے والے کی بات مانو. وہ کہتا ہے اگر یہ 5 دنیا پہ ایمان والے نہیں تو پھر دنیا میں ایمان والا تو ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے یہ مومن ہے, تو کہتا ہے بے ایمان ہے. بتا اس کی مانے یا تیری مانے, بتا بڑے کی مانے یا چھوٹے کی مانے. توجہ میں بات یہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی سے گناہ ہوتا ہے؟ بولیے نبی سے گناہ, پیغمبر سے گناہ ہرگز نہیں ہوتا. میں بات یہ سمجھاتا بات لمبی ہوگی. خدا نے آدم علیہ السلام کو ڈانٹ دیا بھول جانے پہ. آدم علیہ السلام جنت سے گئے اور خدا سے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, میں بھول گیا, مجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا, اے خدا تو مجھے معاف کر دے. آدم علیہ السلام نے دعا مانگی. توجہ رکھنا اس میں کوئی وسیلے کا تذکرہ نہیں ہے, کوئی وسیلے کی بات نہیں ہے, بغیر وسیلے کے دعا مانگی ہے. لیکن حدیث مبارک میں موجود ہے, مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے. یہ حاکم کون تھا؟ توجہ رکھنا امام حاکم کون تھا تجھے پتا تو چلے, جو 1 لاکھ حدیث کو یاد کرتا ہے سندن و متنن, اس بندے کو حافظ الحدیث کہتے ہیں. اور جو بندہ 2 لاکھ حدیثوں کو یاد کرتا ہے, محدثین کی اصطلاح ہے, اگر 1 لاکھ حدیث کو یاد کرتا ہے محدث اسے حافظ الحدیث کہتا ہے. اگر کوئی بندہ 3 لاکھ حدیثوں کو یاد کرتا ہے اسے حجت الحدیث کہتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ ذخیرے احادیث میں سے ساری احادیث کو یاد کرتا ہے اسے حاکم کہتے ہیں. امت نے لکھا ہے ہمارے پیغمبر کی امت میں ایک شخص گزرا ہے جسے پیغمبر کی ساری حدیثیں سندن و متنن یاد تھی, اس کا نام امام حاکم ہے. اس نے کتاب مستدرک صحیح ہے لکھی ہے. امام بخاری کی کتاب میں بعض حدیثیں امام بخاری کی شرط کے مطابق تھی, امام بخاری نہیں لائے, ان کو امام حاکم لائے ہیں. امام مسلم کی شرطوں کے مطابق بعض حدیثیں تھی, امام مسلم نہیں لائے, اسے امام حاکم لائے ہیں. اس حدیث میں درج ہے حضرت امام حاکم لکھتے ہیں عمر بن خطاب نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما طرف آدم الخطیہ, جب حضرت آدم نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور خدا سے دعا ان الفاظ میں مانگی اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی, اے اللہ میں تجھے تیرے پیغمبر کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں, اللہ میری خطا کو معاف کر دے. اللہ رب العزت نے فرمایا کیف عرفت محمد ولم اخلق, اے آدم میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا, آپ نے محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک, جب آپ نے خدا مجھے پیدا فرمایا تھا, ونفخت فی من روحک, اور میرے بدن میں روح کو ڈالا تھا, رفعت راسی, میں
میں نے سر اٹھا کے دیکھا مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے تیرے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرفت انک لم تضف الى اسمک الا حب الخلق الی، میں نے الیک میں نے اسی وقت جان لیا اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جو تجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ میرے اللہ فرمانے لگے توجہ دلیل پہ غور کرو، میرے اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے بالکل سچ کہا ہے، انہ لحب الخلق الی، مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب میرا محمد ہے۔ توجہ، مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب میرا محمد ہے۔ سالتنی بحقیقت غفرت لک، تو نے میرے محمد کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا مانگی ہے، اے آدم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اے آدم میں نے تجھے معاف کر۔ توجہ، اب میں کہتا ہوں ایک دعا قرآن میں آئی ہے اور ایک دعا حدیث میں آئی ہے۔ جو قرآن میں دعا تھی اس میں وسیلے کا تذکرہ نہیں ہے، اور جو حدیث میں آئی ہے اس میں وسیلے کا تذکرہ ہے۔ قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے، حدیث بھی پیغام خدا بندی ہے۔ قرآن کا ماننا بھی ایمان ہے، حدیث کا ماننا بھی ایمان ہے۔ جو بند والا کہتا ہے پیغمبر کے وسیلے کے بغیر دعا مانگے تب بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگے تب بھی جائز ہے، کیونکہ پیغمبر کے فرمان میں آ گیا ہے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ اگر قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ ہم نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں یا نہیں؟ بولیے نہ بھائی، مانگتے ہیں یا نہیں؟ کون کہتا ہے دیوبند والے پیغمبر کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے؟ جو کہتا ہے نہیں مانگتے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مولوی کی غلط فہمی میں کبھی نہ آنا، میں دیوبندیت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں دیوبند کا نظریہ ہے ہم پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک میرے مریض نے مجھے فون کیا، یا میرا مریض کہتا ہوں تو آپ سمجھتے ہوں گے، میرے مریض نے فون کیا مولانا کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مسجد نبی میں بیٹھا ہوں۔ کہتا جی مسجد نبی میں کہاں پہ؟ خدا تمہیں بھی مدینہ منورہ لے جائے، اللہ تمہاری برکت سے مجھے بھی لے جائے۔ میں نے کہا جی مسجد نبی میں توجہ، تم جاؤ تو میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے ذرا دیکھ لینا۔ میں نے کہا مسجد نبی میں میرے پیغمبر کا روزہ ہے، اس روزے کے پیچھے تم دیکھو تو درمیان میں چھتریاں لگی ہیں، ان چھتریوں کے پیچھے برآمدہ ہے، برآمدے کے بعد پھر چھتریاں ہیں اور پھر برآمدہ ہے۔ یہ جو پہلی دو چھتریاں ہیں، میں یہاں بیٹھو، مجھے کہتے جی کہاں پہ؟ خیر وہ جب آ گیا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، مثال کے طور پہ یہ مسجد نبی کا سین ہے، یہ کونے میں پیغمبر کا روزہ ہے، ادھر ایک چھتری ہے پھر دوسری چھتری ہے پھر پیچھے برآمدہ، وہاں ستون ادھر بیٹھا۔ وہ میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا دلیل دوں گا، تجھے سمجھ میں نہیں آنا، میں تجھے دکھا دوں گا تجھے سمجھ آئے گا۔ کہتے جی کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا ادھر دیکھو یہ کیا ہے؟ کہتے یہ میرے نبی کا سبز روزہ ہے۔ میں نے کہا پھر مسجد کے سین میں کھڑے ہو کے دیکھو یہ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جی ابو بکر لکھا ہے۔ میں نے کہا ادھر کہتا ہے عمر لکھا ہے، میں نے کہا ادھر کہتا ہے عثمان لکھا ہے، میں نے کہا ادھر کہتا ہے علی لکھا ہے، میں نے کہا ادھر دیکھو کہتا ہے عباس لکھا ہے، میں نے کہا آگے دیکھو کہتا ہے حسن و حسین لکھا ہے، میں نے کہا ادھر ستون کے اوپر دیکھ کیا لکھا ہے؟ مجھے کہتا ہے نعمان بن ثابت لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ بہت نعمان بن، بولو نا نعمان بن۔ یہ نعمان بن ثابت کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ میں نے کہا نعمان بن ثابت لکھا ہے، کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا بے ایمان جن کی تقلید کو جرم کہتا ہے، اس مدینے والے سے پوچھ اس امام کا نام کیوں لکھا ہے جو تو پاکستان میں بکتا ہے، اس نے دین کے ٹکڑے کیے، ان تیرے باپ نے یہاں کیوں لکھا ہے؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا دین کے ٹکڑے کرتا یہ مدینے والا کبھی نہ لکھتا۔ امام ابو حنیفہ کا نام ہے، اگلے ستون پہ امام مالک کا نام ہے، آگے امام احمد کا نام ہے، آگے امام شافی کا نام ہے، اس ترتیب سے چاروں کا نام درج ہے۔ میں نے کہا تجھے سمجھ آیا کیوں بیٹھو؟ میں کہتے جی مجھے تو پتا نہیں چلا۔ میں نے کہا دیوبند کا نظریہ ہے خدا نے علم و عمل اس روزے والے کو دیا ہے، روزے والے نے اصحاب کو دیا ہے، اصحاب پیغمبر نے نعمان کو دیا ہے، اور نعمان نے علم و عمل ہمیں دیا ہے۔ دیوبند والے سب کو مانتے ہیں، امام کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ نبوت کو نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، اصحاب کو نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، فقہا کو نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ مجھے کہتا ہے اچھا یہ بات تو بتاؤ اس پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو بتا، پیغمبر کے وسیلے کو چھوڑ دے، مجھے تو بتا کوئی وسیلہ دے بھی سکتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا جی نماز کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، کہ تیرا نظر کیا ہے؟ کہتے جی میرا نظریہ، مجھے غیر مقلد اہل حدیث کہتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں کہتا ہوں نماز کا وسیلہ دے کر تو مانگ لو، لیکن نبی کا وسیلہ دے کر نہیں مانگنا۔
میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے پیغمبر کا وسیلہ دیکھ کر مانگو گے تو شرک بنے گا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا یہ نماز خدا کے عرض سے خود لائی ہے یا اس کو کوئی لایا ہے یا خود آئی ہے؟ مجھے کہتا ہے خود تو نہیں آئی۔ میں نے کہا کون لایا؟ کہتا ہے حضرت محمد لائے ہیں۔ میں نے کہا گدھے تجھے کیسے سمجھاؤں، اس نماز کا وسیلہ بھی تو میرا پیغمبر ہے، یہ وسیلہ نہ بنتا نماز کیسے آتی؟ یہ وسیلہ نہ بنتا نماز کیسے آتی؟ مجھے کہتے جی قرآن کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن خود آیا ہے تیرے بعد؟ کہتے ہیں حضور لائے ہیں۔ تو میں نے کہا قرآن کا وسیلہ بھی تو میرے محمد کی ذات ہے، اگر یہ نہ ہوتے قرآن کیسے ملتا؟ قرآن کا وسیلہ نبی بنا ہے۔ میں کہتا ہوں پیغمبر وسیلہ نماز کا بنا ہے، نبی وسیلہ روزے کا بنا ہے۔ اس پیغمبر کو نکال دے پھر تو مجھے قرآن دکھا کر تو بتا۔ خود قرآن نے اعلان کیا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میرے پیغمبر قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ قاری محمد طیب دیوبند کے 40 سالہ محتمم کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، اگر قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے یہ ٹکڑے ہو جاتا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں ایک 8 سال کا بچہ ہے اس نے قرآن کو اٹھا لیا ہے۔ اگر قرآن اتنا سخت تھا 8 سال کے بچے نے کیسے اٹھایا ہے؟ پھر دیوبند کا محتمم جواب دیتا ہے فرمایا تم نے سورت کو دیکھا ہے، اسے جلال والا کہتے ہیں، تم نے چاند کو دیکھا ہے، اسے جمال والا کہتے ہیں۔ اگر تم نے سورت کو دیکھا ہے آپ جواب دے جاتی ہے، اگر سورت کے سامنے قمیض اتار کے بیٹھا ہے تو بدن تپش برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب سورج کی روشنی چاند سے گزر کے آتی ہے تو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ جب سورج کی تپش چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو پھر تیرے وجود پہ آئے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ سورج جلال والا تھا، چاند جمال والا تھا، درخت جلال والے کی روشنی دیکھے آنکھ برداشت نہیں کرتی، درخت جلال والے کی تپش کو دیکھے وجود برداشت نہیں کرتا، جلال والے کی تپش جمال سے گزرے تو پھر ضیاء کی بجائے نور بنتی ہے، جب یہ اس کے چاند سے گزرتی ہے تو پھر یہ تپش کی بجائے برود اور ٹھنڈک بنتی ہے۔ قاری محمد طیب فرماتے ہیں خدا جلال والا ہے، میرا محمد جمال والا ہے۔ اگر جلال والے کا قرآن پہاڑ پہ اتر جاتا پہاڑ پہ ٹکڑے ہو جاتے، خدا نے جلالی کلام کو پہلے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر محمد کے جمالی سینے سے محمد کی جمالی زبان سے اتارا ہے۔ یہ میرے محمد کے جمال کی برکت ہے کہ جس قرآن کو پہاڑ میں اٹھانے کی طاقت نہیں تھی اس کو 8 سال کا بچہ بھی اٹھا رہا ہے، اس کو 8 سال کا بچہ۔ میں نے کہا تو کیسا کم عقل ہے، اس نبی کو چھوڑ دے قرآن نہیں ملتا۔ تو کہتے ہیں نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں، خود عقل سے کام لینا۔ میں کہتا ہوں اس لیے جو بند والوں کا تو نظریہ ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا دیوبند والے نہیں مانتے؟ اس مولوی کی بات نہ کرنا، یہ تجھے دیوبند کے کابر کو گالیاں دے کے تجھے دیوبند سے دور کرتا ہے۔ میرے دوستوں محسوس نہ کرنا اشرف علی تھانوی کو مولانا قاسم ننوتوی کو اس لیے گالی دیتا ہے، اگر عوام کو پتہ چل گیا قاسم ننوتوی کون تھا یہ تو سارے دیوبندی بن جائیں گے، ان کو دور رکھنا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ایک جگہ بیان کے لیے گئے، ان کو پتہ چلا کہ مجمع میں نوجوان بٹھائے ہیں جن کی تقریب نہیں ہونے دیں گے۔ امیر شریعت فرمانے لگے سٹیج پر مجھے لے چلو، نوجوان کو میں سنبھال لوں گا۔ امیر شریعت سٹیج پہ پہنچے اور فرمانے لگے بیٹا آج میں تقریب نہیں کرتا، آج میں تمہیں قصہ سناتا ہوں، اگر کہو تو قصہ سنا دو۔ یہ قوم قرآن نہ سنے لیکن قصہ سننے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ مولانا حضرت امیر شریعت نے فرمایا ایک قصہ سنا دو۔ وہی نوجوان جو جلسہ ناکام کرنے کے لیے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی سنائیں قصہ۔ امیر شریعت فرمانے لگے کہ دیکھو عورت بڑی بدصورت تھی، خامد بڑا خوبصورت اور چودھری تھا لیکن یہ آنکھوں سے نبینا تھا۔ ایک بندہ اس کے محلے میں آیا اور اس نے گاؤں میں آ کر یہ کہا میرے پاس وہ سرما موجود ہے، اگر اس کی 2 سلائیاں آنکھوں میں ڈال لو گے نبینے کو بینائی ملتی ہے۔ وہ چودھری کہنے لگا کہ دوڑ کے جا اس آدمی سے سرما لے کر آ۔ وہ عورت باہر نکلی، اس کو پتا میں بدصورت کالی ہوں، یہ چودھری خوبصورت ہے، زمین جائیداد کا مالک ہے لیکن آنکھوں سے نبینا ہے، اگر مجھے دیکھ لیا تو گھر سے نکال دے گا۔ اس نے اس سرمے والے سے کہا یہ سرما کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 1 روپے کا ہے۔ کہا مجھ سے 10 روپے لے لے، گاؤں چھوڑ دا، آئندہ اعلان نہ کرنا۔ وہ وہاں سے دوڑ گیا۔ چودھری نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تیری مت ماری گئی، کبھی سرمے سے بینائی لوٹ کے آتی ہے۔ وہ بندہ کو مذاق پاگل کر رہا تھا، تو نے سمجھا بینائی آتی ہے، اگر زمین و آسمان کو بیچ کر بھی بینائی ملتی میں تیرے قدموں میں لا دیتی، مجھے تجھ سے زیادہ محبوب کون ہے؟ امیر شریعت کہنے لگے یہ انگریز وہ کالی کلوٹی بدماش لڑکی ہے اور تم ایمان والے، تم دولت رکھتے ہو لیکن آنکھوں سے نبینے ہو۔ آج یہ سمجھتا ہے اگر امیر شریعت نے سلائی دے دی ان کی بینائی لوٹانی ہے
مجھے بر صغیر میں کون رہنے دے گا؟ اگر تم کو ہو تو 2 سلائیاں دے دوں۔ نوجوان کہنے لگے شاہ جی دے دو۔ پھر شاہ جی نے عشاء کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا، ادھر فجر کی اذان ہوگی۔ اسی بات سے انگریز ڈرا رہا تھا، اسی بات سے مولوی بتا رہا ہے دیوبند سے بچو، دیوبند سے بچو۔ پتہ ہے دیوبند کا عقیدہ سنے گا یہ دیوبندی نظریے کو قبول کر لے گا۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو پیغمبر کی بات کرتا ہے، جو اصحاب کی بات کرتا ہے، میں پیغمبر کے ولی کے گستاخ کو بھی ایمان والا نہیں مانتا۔ تو نبی کی بات کرتا ہے، تو صحاب کی بات کرتا ہے، میں تو ولیوں کے دشمن کو بے ایمان کہتا ہوں۔ تو پیغمبر کی بات کرتا ہے، میرے پیغمبر کے نالین کے صدقے خدا نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس پیغمبر کی توہین کرے پھر دیوبندی رہ جائے، ہم کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی، بولو نا، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے، محمد الرسول اللہ، میں کہتا ہوں محمد خدا کے پیغمبر ہیں۔ میں نے بڑے اختصار سے بات کی ہے، محمد خدا کے پیغمبر ہے، ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ میں اختصار سے 2 عقیدے بیان کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ میں نے عرض کیا توجہ رکھنا، میں نے کہا قرآن میں اگر وسیلے کے بغیر والی دعا ہے ہم نے مانا ایمان ہے، اگر ہم نے حدیث پیغمبر کو دیکھا وسیلے والی دعا آ گئی ہم نے مانا وہ بھی ایمان ہے۔ آگے چلیے، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے یہود دشمن بنے، ان کو قتل کرنے کے لیے چلے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں چھپ گئے، یہودی فوجی کمرے میں داخل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور وہ یہودی جو اندر کیا تھا خدا نے شکل کو بدل لیا۔ جب باہر آیا کہتے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، یہود کہنے لگے بے ایمان تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ارے تیری تو شکل ہی ان والی ہے۔ اس کو پکڑا سولی پہ چڑھا دیا۔ قرآن کہتے ہیں ما قتلوا ما صلبوا ولکن شبہ لهم، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید بھی نہیں کیا، قتل بھی نہیں کیا، سولی پر بھی نہیں چڑھایا، خدا نے ان کی شبیہ کسی اور کو بنا دیا، وہ سولی پہ چڑھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ چلے گئے، یہ قرآن میں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث مبارک میں ہے۔ ہم نے آسمان سے جانا قرآن کی وجہ سے مانا، آسمان سے آنا حدیث کی وجہ سے مانا۔ قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا نے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے او جی نہیں میں بیویوں کو نہیں پیغمبر کی اولاد اہل بیت مانتا ہوں۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے حضرت پیغمبر آئے، حضرت پیغمبر موجود تھے، علی آئے، پیغمبر نے چادر کے نیچے لیا، حسین و فاطمہ حسن آئے چادر کے نیچے لیا، پھر میرے نبی نے اعلان کیا ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا، خدا انہیں بھی پاک رکھنا۔ میں نے کہا دیوبند کا نظریہ ہے، ہم نے پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت مانا ہے خدا کے قرآن کی وجہ سے، پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت مانا ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ اگر بیوی کو اہل بیت نہ مانے یہ منکر قرآن ہے، پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت نہ مانے یہ منکر قرآن، یہ منکر پیغمبر، یہ منکر فرمان پیغمبر ہے۔ میں نے اس لیے کہا قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے، نبی کی بیوی کو اہل بیت نہ مانے یہ بھی بے ایمان ہے، پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت نہ مانے یہ بھی بے ایمان ہے۔ ہم نے قرآن کھول کے دیکھا، قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے پیغمبر تو نے نماز پڑھنی ہے جب تک تو نے دنیا میں رہنا ہے۔ پیغمبر کی دنیا والی نماز قرآن میں ہے، میرے پیغمبر نے خود اعلان فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، میرے پیغمبر نے فرمایا انبیاء قبروں میں زندہ اور نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کی دنیا والی نماز کا تذکرہ قرآن میں ہے، پیغمبر کی قبر والی نماز کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے، نبی کی دنیا والی نماز نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، پیغمبر کی قبر والی نماز نہ مانے تب بھی بولنا تب بھی بے ایمان ہے۔ ہم نے قرآن کو دیکھا ہے، قرآن کہتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، یہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا شہید ہے، اس کے بدن کو تم نے زندہ ماننا۔ پیغمبر کی حدیث میں ہے ارواح فی جیوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسر من الجنة حيث تشاء، شہید کی روح جنت میں جاتی ہے اور زندہ رہتی ہے، سبز پرندے کی کوٹ میں جنت میں سیر کرتی ہے، شہید کا بدن زندہ ہے، یہ قرآن میں آ گیا، شہید کی روح زندہ ہے، یہ پیغمبر کی حدیث میں آ گئی۔ ہم نے قرآن کو مانا، ہم نے حدیث کو مانا، جو شہید کے بدن کو زندہ نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، شہید کی روح کو زندہ نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن نہ مانے تب بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بے ایمان ہے۔ قرآن بھی ہمارا ہے، حدیث بھی ہماری ہے۔
میں نے کہا تھا محمد الرسول اللہ حضور خدا کے، بولو حضور خدا کے پیغمبر ہے، تو پیغمبر جو بات کہتا ہے وہ ساری مانیں گے یا آدھی مانیں گے؟ کہ ابھی صحابہ نے کہا حضور قرآن پڑھو تو مانیں گے، حدیث نہیں مانتے نا، نبی قرآن پڑھتا تب مان لیتے، پیغمبر حدیث پڑھتے تب، نبی کی مرضی، مسئلہ چاہے تو قرآن سے بتا دے چاہے تو حدیث سے بتا دے، پیغمبر پر قرآن بولے تب بھی مانتے ہیں، پیغمبر کا فرمان بولے تب بھی مانتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و حدیث ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا